بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا پاکستان ٹیلی ویژن سنٹر پہ خبر دے زی مسا سکور با لحاظ علی پروگرام دے ہندارہ مختلف سیاسی سماجی مسئلے منگ پدی پروگرام کے پاگے باندے بحث کو ماہرین راولو. نن مسئلہ د ٹریفک متعلق دا د ٹریفک متعلق بعض خلق د ٹریفک د پولیسو تنگ وی خو چې ټریفک یو پولیس اهلکار هم چرته په چوک کې نه وی ولاړ نو بیا من کتلی دي چې پاغه چوک کې گاډي په ګنټو ولاړ وي یو ټریفک سپای راشي په لګس سات کې هغه ټریفک چې کم دی روان کی د خلکو ګیلې د خلکو توقعات دا بنن زمنګ په پروګرام کې خپ تفصیل سره بحث کو. خو په دې باندې با چې کوم نن من پروګرام کو منګ سره د سٹی ٹریفک آفیسر سعود خان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. سعود خان صاحب مسله دا چې پښتو پوهیږي پې خو ویلی نه شي نو د دې وجې نه معذرت موږ اظهار کوو چې موږ به د هغه سره په پروګرام تپوس په اردو کې کوو او دا پروګرام به باقی په اردو کې چلېږي. سعود خان صاحب میں بھی حاضرین سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی جو ہے وہ پشتو اتنی اچھی نہیں ہے. یہ ٹریفک پولیس کے متعلق توقع بھی ہے اور توقع سے ہٹ کر شکوے بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان توقعات کی جانب بھی آئیں گے اور آپ کے توقعات بھی سوسائٹی سے ہوں گے, صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سوسائٹی سے ہوگا. لیکن شروع کریں گے ٹریفک کا مسئلہ کیا ہے. آپ سٹی ٹریفک آفیسر ہے میٹروپولیٹن سٹی پشاور کے, یہاں پر ایشوز کیا ہے, یہاں پر آپ کو عوام کی جانب سے کیا مسائل ہے, انتظامی مسائل کیا ہے, یہ بتائیے گا سر. ہاں جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ صرف ٹریفک پولیس سے لوگ اس کا کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے مکس ہوا ہوا ہے. البتہ دس از اے ویری کمپلیکس ایشو, بڑا کمپلیکس یہ معاملہ ہے. اس کے اندر مختلف محکمے اور ان کی انپوٹس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو شامل ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹریفک ہے وہ یہاں پہ پشاور کے اندر ہی اگر ہم دیکھ لیں تو 5 لاکھ کے قریب گاڑیاں روز ان آؤٹ ہوتی ہیں. یہ وہ ہیں جو صرف ان آؤٹ ہو رہی ہیں شہر. یعنی پشاور شہر میں روزانہ 5 لوگ گاڑیاں داخل یا آؤٹ ہوتی ہیں. بالکل, 5 لاکھ گاڑیاں ان اور آؤٹ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر پھر کمرشل وہیکلز ہیں جس میں رکشے, پھر اس کے بعد لوڈر گاڑیاں, پھر لوگوں کی اپنی رجسٹر ہوئی ہوئی گاڑیاں. ایک شہر کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے روڈز کی نمبر آف وہیکلز کو لے کے جانے کی. اس سے تقریباً 50 to 60% بعض جگہوں پہ جو ہے وہ زیادہ کیپیسٹی روڈز اٹھا رہی ہیں. ظاہر ہے جب آبادی بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے جو ہے گاڑیوں کی مناسبت سے وہ روڈز اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں. انجینئرنگ کے ایشوز اس میں آ جاتے ہیں. پھر ٹریفک پولیس کے اپنے بھی کچھ ریسورسز کے بھی ایشو ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ایک دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کا BRT کا پروجیکٹ ہے, یہ مختلف ہوتے ہیں پروجیکٹس جس کے اندر ہم نے پھر اوور آل ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کتنے لوگوں کا اس کے اندر ڈسپلیسمنٹ اور کس طرح سے انکریز کریں گے. ظاہر ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس طرح یہ PDA ہو گیا, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوگی, CD جیسے فار ایگزامپل آپ کا ہائی ویز اتھارٹیز ہیں, کینٹ بورڈ ہے, ٹاؤن میونسپل اتھارٹیز ہیں, سب کا جو ہے اس میں. لیکن مسائل کیا ہیں؟ اگر پشاور میں ہم چمکنی سے شروع کرتے ہیں اور کارخانوں تک جاتے ہیں, بالکل, تو اگر سٹی ٹریفک آفیسر 5 بڑے اپنے ہی مسائل بیان کرے تو کیا؟ میں جب میں یہاں پہ آیا تھا تو ہم نے پورے شہر کا سروے کیا تھا کہ روڈز کے اوپر, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی پرسنٹیج کے حساب سے اور کتنی روڈز ہیں جو شہر کو کنیکٹ کر رہی ہیں اور کتنی مین آرٹریز ہیں جو جہاں سے گزر رہی ہیں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ سروے کر کے کتنے پوائنٹس ہیں جہاں پہ چوکنگ پوائنٹس اور بلاکیڈ ہوتے ہیں جہاں پہ, تو اس کے حساب سے پھر ہم نے ڈپلائمنٹ کی کے اندر چینج کی, ڈپلائمنٹ میں چینج کی, اسمارٹ ڈپلائمنٹ جسے کہتے ہیں, GIS اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے. پھر اس کے بعد یہ چیز دیکھنے کو آئی کہ چونکہ روڈز کا سائز چھوٹا ہے اور ٹریفک فلو اسے افیکٹ ہو رہا ہے, تو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پارکنگ کے ایشوز ہیں, بریجز نہ ہونے کی وجہ سے, کہیں پہ ڈیولپمنٹ, کہیں پہ انکروچمنٹ زیادہ ہیں. تو ان سب کو ملا کے, جیسے فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ روڈز کا اوپر بلاکیڈ آ جاتا ہے. پشاور کی خوش قسمتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد آٹومیٹکلی پشاور سے میں مینجمنٹ کو یہ زیادہ نہیں, اللہ کو زیادہ اس کی دے دیتا ہوں کہ وہ پانی از خود نکل جاتا ہے. وہ کر رہے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں خود بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن جب تک بنیادی سعود خان صاحب میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا اسلامیہ کالج میں, یہی ہوتا تھا. اور بنیادی مسائل یہی ہے نا, کیونکہ آبادی میں نے کہا جیسے بڑھ گئی ہے تو انکروچمنٹس
اور جیسے دیکھا آپ نے کہا پارکنگ پلازاز ہونے چاہیے, پارکنگ اسپاٹس ہونے چاہیے. پھر لوگوں کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت زیادہ یہاں پہ وہ ہیں جیسے کہتے ہیں اسٹریٹ وینڈرز, بہت زیادہ ریڑیاں اور یہ لگی ہوتی ہیں اکثر جگہوں پہ. ان کو پھر ظاہر ہے کہ وہ فٹ پاتھس پہ اور جب روڈس پہ آتی ہیں تو بڑا غربت کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. وہ ہے بالکل ہے, بٹ ایک اس کے اندر کمپریہنسو جگہ بھی ان کو دینی چاہیے, کوئی پوائنٹ جہاں پہ یہ جا کے اپنا امپلائمنٹ دیکھ سکیں. لیکن جب چونکہ ٹریفک پولیس کا اولین مقصد ہی ٹریفک فلو کو مینٹین کرنا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے ہم پھر جب ہماری مجبوری ہوتی ہے انفورسمنٹ کرنا اور یہ وائلیشنس کے خلاف کارروائی کرنا. سعود خان صاحب کچھ عرصے قبل ایریگیشن کے ایک سیکٹری سے میری بات ہو رہی تھی, تو سیکٹری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ دریا بھی بڑی عجیب سی چیز ہے. اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ تو ہمارا ہے, اس میں جو ریت ہوتا ہے وہ مائن اور منرل والوں کا ہے, اس میں جو درخت ہوتا ہے وہ فارسٹ والوں کا ہوتا ہے, اس میں جو پانی آتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جی بالکل, اس کے اوپر سے تاریں گزری ہیں وہ بھی جو ہے وہ کسی اور کی ہوتی ہے. تو ٹریفک پولیس جب اپنی پلانز کو تیار کرتی ہے, آپ کو تو روڈ بنایا دیا جاتا ہے, لیکن کیا اس روڈ کی تعمیر کے وقت آپ لوگوں سے رائے لی جاتی ہے؟ یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ یہ پالیسی ایشو تھا جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ این او سیز جو لیے جاتے ہیں وہ ہمارے سے لیے جائیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی پلازا بنانا ہے تو اس کے اندر آپ بیسمنٹ بناتے ہیں, پارکنگ پلازا, نیچے پارکنگ کی جگہ ہونی چاہیے. آپ اکثر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ پارکنگ کی جو بیسمنٹ بنے تھے ان کو این او سی ہماری طرف سے نہیں تھا, تو چونکہ نیچے وہاں پہ انہوں نے بھی وہاں پہ بھی دکانیں وہاں پہ بنا لیں. اب دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کا آمد و رفت بہت زیادہ ہے. جیسے آپ سٹی کے اندر چلے جائیں, سٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی گلیاں, تنگ اولڈ سٹی ہے, اس کے اندر کیسے گاڑیاں جائیں گی. اب اس کا حل ایک طرح سے ہم نے یہ بتایا کہ ڈفرینٹ گیٹس ہیں, اس کے اندر ون وے وائلیشن روکنے کے لیے کچھ بیریئرز, کوئی اوور ہیڈ بریجز, کچھ انڈر پاسز, یہ اس طرح کے بنانے چاہیے تاکہ فلو ساتھ چلتا رہے, آلٹرنیٹس. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے ایک ٹریفک مینجمنٹ پلان بنایا ہے کمپریہنسو, جو پلاننگ ہوگی انٹر کوآرڈینیشن اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے ہوتی ہے, اس کے اندر مختلف ٹائم پہ ہوتی رہی ہے. وہ تمام جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, جتنی بھی آپس میں بات چیت ہوئی ہے, اس کا ہم نے جسٹ بنا کے گورنمنٹ کو پیش کیا. جی گورنمنٹ نے اس کو اپریشیٹ کیا, سی ایم صاحب نے اس کے لیے کمیٹی بنائی, جو منسٹر ایکسائز ہیں ان کی یہ ٹی او آرز ان کو سبمٹ کرائے گئے. انہوں نے تمام محکموں کو آن بورڈ لے کے اس کے اوپر ڈسکشن شروع کی ہے. ایٹ لیسٹ ابھی شروع یہ ہو گیا ہے, ایون میڈیا میں بھی آیا ہے کہ منیمم آپ کو 8 to 10 بریجز آپ کو چاہیے فلانے پوائنٹس پہ. اور جو پروجیکٹس تھے جو ڈیلے ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے پھر اس کے اندر انٹرسٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ کب اس کی کمپلیشن ہوگی, کیونکہ یہاں پر روڈ بیسیکلی سی این ڈبلیو بنا رہا ہے یا پی ڈی اے بنا رہا ہے, یا اس کے علاوہ جو کینٹ ایریا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دوسری سائڈ پہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کی جانب سے بنے, تو بڑا ٹھیک ٹھاک محکموں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس میں ہوتا ہے, روڈ ہم بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ جی ہم نے یہاں نیچے فائبر ڈالنی تھی, یا اس کے اندر ہم نے سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. روڈ بھی بنایا جاتا ہے, کچھ دنوں بعد اس کو توڑوانا شروع کیا. صدر میں تو سر میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو گیس کا محکمہ ہے یہ روزانہ توڑ پھوڑ کرتا رہتا ہے, تو کیا آپ لوگ کسی یونیورسٹی لیتے ہیں اور ریپیئرنگ کے کچھ پیسے بھی پہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل ایسی ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ڈومین میں مینڈیٹ میں اگر ہوتا تو ہم ضرور کرتے, بٹ ہم یہ ضرور بتاتے ہیں جہاں پہ ٹریفک کے ایشوز بن رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ کہاں پہ جو ہے چوک پوائنٹس ہیں اور کہاں سے جو ہے وائلیشن زیادہ ہو رہی ہیں, کہاں لوگوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہم پبلک محکمہ ہیں, فیلڈ کے اندر ہمارے جوان ہوتے ہیں موجود, ہر دفعہ آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پوائنٹس پہ ٹریفک والے کھڑے ہوتے ہیں, ان کی سسٹمز کے حساب سے ہمارے پاس ڈیٹا آ جاتا ہے, تو ہم جو ہے وہ سارا پریزنٹ کر کے سروے کر کے دکھا بھی دیتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, آئی ایم شیور یہ بہت کوشش کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں جتنا ان سے ہو سکتا ہے. ایک اور سوال جو تھا وہ بیسیکلی کیپی اسمبلی میں پوچھا گیا تھا, ایک جواب ملا تھا کہ ہمارے پاس ٹریفک انجینئرز نہیں ہیں. بالکل یہ بتائیں کہ اب اس کی سچویشن کیا ہے, اور ایک ٹریفک انجینئر اس سسٹم کو اس میں فلو برقرار رکھنے کے لیے اس کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ٹریفک انجینئرنگ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ تو میں ہونا ایک تو ضروری ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہی از اے تھرڈ پارٹی پرسن ہو کین, جو آ کے تھرڈ پارٹی سروے کر کے بتاتا ہے کہ کیا کیا کن کن ریکوائرمنٹس کی ضرورت ہے کیا ہے. لیکن اس طرح بھی نہیں ہے کہ ٹریفک پولیس کو پتہ نہ ہو کہ ایشوز کیا ہیں, کیونکہ ہمارا روڈ کے اوپر پالا پڑتا ہے, ہم پریکٹیکل طریقے سے روڈ پہ دیکھ رہے ہیں ایشوز کیا آ رہے ہیں, تو ہمارے پاس وہ سارے امیجز ساری چیزیں ہمارے پاس, ان کے سارے سروے ہم نے اس کی اوپر ریسرچ کی ہوئی ہے جو ہم نے پریزنٹ کی ہے اس کے اوپر. لیکن نکالنے کا راستہ تو بیسیکلی وہ انجینئر ہی بتا سکتا ہے نا. بلڈنگ تو میرے گاؤں کا ایک مستری بھی بنا لیتا ہے اور ایک انجینئر بھی بنا لیتا ہے. لیکن سر اس سے ہٹ کر ٹھیک ہے اس وقت آپ کی کوآرڈینیشن بھی ہے, اور یہ جو لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے ٹریفک پولیس سے, ہمیں جرمانہ کر دیتے ہیں, چند پوائنٹس ایسے ہیں کہ
جس کے متعلق لوگ پہلے سے ایک ہی غربی پولیس اسٹیشن کے قریب ایک ناکا ہے نارمل، میں معذرت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ اس کا کہتے ہیں یہ پولیس کی کماؤں کا ایک اسٹیشن ہے، یہاں پر سب سے بڑے جرمانے یہاں پہ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر گلبہار کے قریب یعنی ایون آپ کے آفس کے سامنے الٹی سائڈ پہ گاڑی ہے جی، میں خود اس بات کا ورنہ آپ خود کیمرے سے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے، یہاں پر اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ لوگوں کی جو شکایت ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا حل نکالا؟ آپ دیکھ لیں گے، آپ میرے ساتھ میں آپ باہر چلیں میرے ساتھ، میں یہاں پہ 5 منٹ کھڑا ہوں گا، 10 منٹ کھڑا ہوں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ون وے وائلیشنز کتنی زیادہ ہیں، بہت زیادہ. میں اس لیے آئی ایڈمٹ میں آپ کی بات کی تائید نہیں توثیق کر رہا ہوں. اچھا، اب آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اس شہر کے اندر ٹوٹل 14 سگنلز ہیں. یہ کیپٹل سٹی ہے پشاور کا، مطلب کے پی کا یہ کیپٹل سٹی ہے، اور یہاں پہ آٹومیشن نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو بندہ کھڑا کرنا پڑا ہے چوراہے پہ سیدھا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے. جب تک ہم چیزوں کو آٹومیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے، تب تک یہ ون وے وائلیشنز ہوتی رہیں گی. اب ہمارے پاس اس کو روکنے کے کیا طریقہ کار ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ گورنمنٹ نے ہمیں کوڈز دیے ہیں جس کے اندر وائلیشن کی جاتی ہے. اوکے، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے پشاور اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کوئی بھی ٹریفک کا جو محکمہ ہے ان کو یہ مینڈیٹ دیا جاتا ہے. اس سے ہماری پرفارمنس ان سے کسی سے بھی کم نہیں ہے. ایڈمٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ انجینئرنگ کے اتنے بے تحاشا، آپ لاہور کی روڈز پہ بھی آپ نے ٹریول کیا ہوگا، باقی جگہوں پہ بھی کیا ہوگا، ان کو ون وے وائلیشن روکنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے مختلف جو ہیں روٹس بنائے جاتے ہیں، مختلف روڈس کو دیا جاتا ہے، ڈائیورژنس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بھی مجبور ہیں، کچھ مجبور ہیں یہ چیز کرنے میں. یہ یو ٹرن والا جو سسٹم ہے جی بالکل، یہ آپ کلومیٹرز طے کر کے بالکل آتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہم نے بیریئرز کوشش کی ہے، ہم نے لگائے بھی ہیں. ابھی ہماری کمپین پچھلے 2-3 ہفتے سے ون وے وائلیشن کے خلاف ہو چکی ہے. ہم نے کوئی تقریباً 12,000 جو ہے ون وے وائلیشنس کے خلاف ورزی کے خلاف ہم نے کیا ہے. ہم نے وہ کوڈز اور وائلیشنز جو ہے جس کے اوپر ہم بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا مین جو یونیورسٹی روڈ ہے اس کے اوپر چلیں پارکنگ نہیں ہے، سنگل پارکنگ چلیں کر لی اس کو تو چلو نکال لیا گاڑی کو، لیکن ڈبل ٹرپل پارکنگ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے. اسی طرح یہ جووینائل جو ہیں بچے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ چلاتے ہیں. ایک الگ سوال ہوگا اویئرنیس یہ جو آپ نے کی، لیکن آپ سے پہلے والے ٹریفک آفیسر ہوتا تھا ان کا یہ نقطہ ہوتا کہ یونیورسٹی روڈ کو ہم نے سگنل فری کر دیا ہے، اس کے ایک فائدے ہوئے یا نقصانات سامنے ہیں؟ آئی ایم شیور اس کے فائدے میں ہوں گے، تو انہوں نے یہ کیا اسی وجہ سے چل رہا ہے. اس کو سگنل فری کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم سگنلز ان پوائنٹ پہ ہونے چاہیے کہ جو ساتھ والی روڈز ہیں وہاں سے لوگ نہ آ سکیں، اس کے اوپر کم از کم راستہ ان کو ٹائم ملا جائے اور لگایا جائے. سگنل فری آپ تب کرتے ہیں جب آپ کے زیادہ کامیاب تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس پراپر یو ٹرنز ہوں، جس کی وجہ سے آپ جس کو یوز کرتے ہوئے آپ ٹرن کر لیں. کیونکہ یہ روڈ ہی آلموسٹ یہ 3 لین بھی مشکل سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ پارکنگ کر لیں اس میں، پھر چونکہ اگر یو ٹرن لے بھی رہا ہے انسان تو جو فاسٹ لین ہے وہیں سے لے گا، اس کی وجہ سے پھر تھوڑی سی ٹریفک سلو ہو جاتی ہے. البتہ ابھی جو ہمارا سروے ہے اس کے مطابق ٹریفک روانہ دوانہ ہے، جو ہمارا رکتی نہیں ہے، کم از کم بمپر ٹو بمپر اس طرح نہیں ہے پوائنٹس کے اوپر. کیونکہ اگر ایک پوائنٹ پہ بھی اس شہر کے اندر کہیں پہ بھی ٹریفک جیم ہو جائے تو اگر کوئی پیچھے کام اچھا بھی کر رہا ہے تو آگے جا کے تو پھر رکنا ہے اس گاڑی میں. تو اس پوائنٹ کو ری انفورس ہم کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آئی تھنک اس میں بہتری نظر آئے گی آپ کو. اور یہ جو یونیورسٹی روڈ والا ایشو ہے، خصوصاً چھٹی کے وقت والا جو ہوتا ہے، پر لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ وسائل کا ہے، مسائل کا ہے، لوگوں کی جذبات کا ہے. بدقسمتی سے میں ٹریفک کسی سگنل پر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ آگے جا کے ٹریفک کا سگنل گری ہو، اس نے یا کہ جہاز اس میں جذبات کا ہے. جی ٹھیک ہے، جذبات. تو یہ ہے کیا بنیادی طور پر؟ یہاں آپ میرے ساتھ آ جائیں. ابھی یہ جو ہے ٹکٹ کے سامنے ایک سگنل لگا ہوا ہے، یہاں پہ ہم سارے اپنی ریڈ سگنل آئے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور جیسے آپ آبزرو کریں کہ کتنے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی اس سگنل کو توڑ دیتے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ جی ریڈ سگنل. تو اس کے اندر کوئی عوام کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ پتہ تو ان کو بھی ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں. بٹ ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی تو پھر ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خدشہ ہے. تو پھر ہمیں بھی تو مجبوری ہے ان کو پکڑ کے وائلیشن جو انہوں نے کی ہے اس کی وائلیشن. آپ نے جیسے کہا کہ یہ اسکولس کا ٹائم ہے، اسکول کے ٹائم پہ رش ہوتا ہے. جب اسکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایمرجنسی رسپانس اسکواڈس ڈپلوائے کر دی ہیں. ہم نے ایکسٹرا ریسورسز وہاں پہ ان پوائنٹس پہ ڈپلوائے کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ موبائل ورک شاپ ہم لگا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری ریزروز ہوتی ہیں، چپس رائڈر جو ہم نے ریزروز بنائے ہیں، وہ ان پوائنٹس پہ چلے جاتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو چلان کرنے والا جو سسٹم ہے وائلیشن کو اس ٹائم پہ روک دیتے ہیں، تاکہ میکسیمم چلان کر کے آپ ظاہر ہے آپ روک رہے ہیں گاڑی کو تو وہ بھی رش بنتا ہے. تو اس میں بھی ہم
پھر فورگو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ نکالیں گاڑی. ٹھیک ہے. دوسرا یونیورسٹی روڈ والا جی فیکٹر خاص کر یہ تمبوان موڑ سے لے کر یونیورسٹی پشاور تک کچھ, کیونکہ اس سائڈ پہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم میکسیمم وہاں پہ ڈپلائمنٹ کر کے کم از کم نکالتے رہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو کم سے کم جو ہے انکنوینئنس ہو. ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس پارکنگ اسپاٹس نہیں ہوں گے تو آپ پک اینڈ ڈراپ تو لوگوں کو کرنے کے لیے گاڑیاں تو روکیں گے. تو جو فاسٹ لین ہے اس کے اندر ہمیں ابھی ہم جو یہاں پہ کرنے لگے ہیں وہ مارکنگس کرنے لگے ہیں, اور فاسٹ لین اور سلو لین, تاکہ ایل ٹی وی اور اس طرح کی لینس کو ہم بائفرکیٹ کر لیں تو تھوڑا سا ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہو جائے. یہ ٹریفک لین والا ایشو ہے. بدقسمتی سے میں دوبارہ, یہ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بحیثیت شہری میری ذمہ داری ہے کہ میں ٹریفک لین میں جاؤں. یہ بڑا ایشو تو رسک کی وجہ سے عمومی طور پر ٹریفک میں بڑا, میں نے جہاں تک دیکھا خلل پڑتے ہیں, اور پھر یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ لائن بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس کے حوالے سے یہ جو جرمانے وغیرہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت. جی, اس کو کہتے ہیں بریکنگ دا کیو. یہ ایک وائلیشن ہے اس کے اندر ابھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا, اس کے اندر چلان بڑھ بھی گیا. بیسکلی بریکنگ دا کیو 500 سے 1000 کا ہوتا ہے, اس کے اندر چلان ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لین جس کے اندر آپ جا رہے ہیں, جہاں پہ آپ اوورٹیکنگ نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ کرتے ہیں. تو ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم بیسکلی کوننگ کر دیتے ہیں پوائنٹس کی, کوننگ کر کے ہم جو ہے لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے ان ادر ورڈز کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں وقت جلدی سے جلدی پہنچوں. جب سب جلدی سے جلدی کریں گے تو پھر وہ لین کے حساب سے آپ نے لین ڈسپلن جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ اسی بات کو اگر کنٹینیو کروں میں, اگر آپ کا دیکھیں, لوگوں کو اویئرنیس دلوانا بھی ہمارا کام ہے. ٹھیک, ہم پبلک کو اویئرنیس کمپینز, جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس نہ صرف پرنٹ سوشل میڈیا, اس کے علاوہ ہم لوگ ایجوکیشن کے لیے, ہم لوگ اویئرنیس کے لیے یونیورسٹیز کالجز میں بھی جاتے ہیں. ہماری پراپر ٹیمز بنی ہوئی ہیں, سی ٹی او سے لے کے نیچے ڈی ایس پی تک تمام لوگ ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. ان کو فکس ٹارگیٹس ملے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے اسکول کالجز میں جا کے بتانا ہے, اور آپ نے وہاں پہ پیمفلیٹس دینے ہیں, آپ نے اس کو کور کرنا ہے. ایٹ لیسٹ وہاں پہ اگر 5 to 10% بھی فرق پڑ جائے ان چیزوں سے ہمارا, تو ہمارا کم از کم کچھ تو اس کے اندر یہ ہو جائے گا. ہیلمٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے, پیمفلیٹس کی ہے, بروشرس کی ہے, جیسے ڈفرینٹ آپ کے وہ لگے ہوئے ہیں, ایل ای ڈی لائٹس لگی ہیں, ایل ای ڈی پوائنٹس ہیں, وہاں پہ ہم یہ اویئرنیس کیمپینس بھی چلاتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی ہیلمٹ میں نہیں ہے تو اس کو روک کے چلان دیں گے, اس کو ہیلمٹ پکڑاتے بھی ہیں کہ یار آپ پہن لیں. یہ والا سوال جو تھا میں نے پوچھنا تھا بڑا پازیٹیو, کبھی میں نے لیا نہیں, لیکن سینکڑوں لوگوں کے ساتھ میں نے پشاور کے ٹریفک پولیس کے ہیلمٹ دیکھے ہیں, اور اس ہیلمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسے پہننا ہوتا ہے. بدقسمتی سے وہ ہیلمٹ ہم آپ کو ڈرنے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے, اور یہ ہیلمٹ کا جرمانہ کیا ہے؟ سر ہیلمٹ کا جرمانہ سر دیکھیں, یہ اسی وجہ سے نا, جب لوگ اب دیکھا ہے کہ کافی عرصے سے ٹریفک کے وائلیشن کے چلان جو تھے وہ کم تھے, باقی پروسیسز بھی کم تھے. پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہیوی فائن ہونے چاہیے, کم از کم اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں نے ریونیو اکٹھا کرنا ہے, بلکہ اس لیے کہ ایٹ لیسٹ لوگ اس چیز سے ڈیٹرنس کے طور پہ اور یہ اس کے لیے یوز ہو. جیسے 100 روپے تھا پہلے جرمانہ ہیلمٹ کا, اب 1000 روپے ہو گیا. اچھا, تو اب میں نے دیکھا ہے اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا جی تو اسے 1000 روپے جرمانہ ہوگا, وہ اس کو دینا پڑے گا ایٹ دا اسپاٹ, اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر نہیں بھی ہے اس کے پاس, تو ہم اس طرح بھی نہیں کر رہے کہ لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈالیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم کم از کم اگر بچے ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں تو تب تو انسان کو چاہیے کہ آپ جو انائل ایشو ہوتا ہے ڈرائیونگ کا, اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت, اس کا کیا کہتا ہے؟ عمومی طور پر تو نہ بچے کے ساتھ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور اس کو ڈیل کیا, تو آپ لوگوں ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ بالکل, ہم اس کو امپاؤنڈ کرتے ہیں. امپاؤنڈ یعنی کہ جو اس نے موٹر سائیکل اگر رکھی ہوئی ہے, گاڑی ہے اس کے پاس, تو وہ ہم امپاؤنڈ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس ٹرمینلز ہیں آپ, ٹرمینلز جو نیئرسٹ ٹرمینل تحویل میں لے لیتے ہیں, بچے کو بھی آپ ساتھ بٹھا لیتے ہیں. اور پھر ہم جو ہے اس کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں, پھر اس کے پیرنٹس کو بلا کے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بچے کو, یہ آپ نے خود بھیجا ہوا ہے باہر سودا سیلف لینے کے لیے. سر ایک ریکویسٹ ہے میری, اس مرتبہ کچھ ویڈیوز بنایا کریں ان والدین کی. میرے پاس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنایا کریں گے تو کم از کم ان کی شکلیں بلر کیا کریں, لیکن والدین کو تو کم از کم ایک ذمہ داری کا احساس ہو. بالکل بالکل, ہمارے پاس ہیں, ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. بالکل. ایک اور ایشو ہے, فار ایگزامپل یہ یو ٹرن ہے اور یہاں سے ہم نے لے کے آنا ہے. یہ ہمارے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ موٹر وے پہ چل کے بڑے کہتے ہیں بندے دے پتر بن جاتے ہیں, بڑے لائن پہ چلتے ہیں, نہ جو وائٹ لائن ہوتی ہے یا جو زیبرا لائن ہوتی ہے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر بھی ٹھیک
لائن پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, خواہ یہ لائن کتنی لمبی ہو یا وہ لائن کتنی چھوٹی ہو, کراس نہیں کرتے, قطار ہے وہ نہیں چھوڑتے. یہ پشاور میں ان کو کیا ہو جاتا ہے یہاں پر آ کے, یعنی جس نے آگے نہیں ہے نا وہ بھی ادھر آ جاتا ہے. اس کے اوپر رویہ ہے کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ بالکل ایسی ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک شہر کے اندر ایک صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مائنڈ سیٹ تو ہے ہی, لیکن شہر کا جو انجینئرنگ ایشوز ہیں جب تک ہم ان کو ریزالو نہیں کریں گے, لوگوں کو ہم اس چیز کے اوپر ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, انفورس کر سکتے ہیں, بٹ مستقل حل اس کا یہ نہیں ہے. ہر کوئی جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سگنل توڑ ہے یا آگے نکل رہا ہے آپ سے یا جگہ آپ کو نہیں مل رہی ہے, تو پھر اگلا بھی کہتا ہے کہ یار یہ آپ اس چیز کو وائلیٹ کریں, حالانکہ وہ ہم نے اپنے ہم اس کے کام کا جو ہے جواب دیں. تو اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے ہم خود جو ہے وہ ان گاڑیوں کو جن کی مجبوریاں ہیں نہیں ہیں یا جن کی مجبوریاں ہیں ان کو بیریفیکیٹ کر کے ہم کر لیں. سعود خان صاحب ٹریفک پولیس ٹریفک مینٹین کرے ادھر اور ڈٹرمینیشن کرے نہیں, وہ اسی طرح ہی سے نا میں نے کہا, جیسے میں نے کہا کہ صرف ٹریفک پولیس نہیں ہے نا, ٹریفک پولیس کے ساتھ ہمارے اپنے جو ان کے افسران ہیں وہ سارے کے سارے فیلڈ میں جاتے ہیں. میں خود فیلڈ کے اندر موجود ہوتا ہوں. جب خود فیلڈ پہ موجود ہیں, یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہوں گے, تو پھر کون اگر افسر ایک کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں, تو دیٹ اس کا شاید پوری زندگی میں انٹریکشن اسی ٹائم ہی اس کے افسر کے ساتھ ہوا ہو, کل کو شاید وہ چیز نہ کرے. ابھی یہ 14 اگست والا موقع آ رہا ہے جشن آزادی کا, تو ہمیں ایک چھوٹ مل جاتی ہے سائلنسر فری موٹر بائکنگ, اور یہ سائلنسر فری بائکنگ صرف موٹر بائک تک نہیں ہوتی, یہ گاڑیوں کی بھی ایشو ہوتا ہے. یہ تو ہوتا کیا ہے کہ جشن آزادی ضرور منائیں, لیکن اس دوران ون ویلنگ بھی ہوتی ہے کئی مقامات پر. میرا یہ پلان کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی بالکل ہے. دیکھیں ڈیلی کے حساب سے اگر ایک ہر منتھلی جو ہے ہمارے اس طرح کے پروگرامز بنتے ہیں, اسپیشل پروگرام ان کو کہتے ہیں یا ٹریفک پروگرامز کہتے ہیں, جو کہ ڈیوٹی پروگرامز ہوتے ہیں. خاص طور پہ ویکینڈس کے اندر جب رات کے ٹائم پہ لوگ اس طرح کی کرتے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں, ریسنگ کرتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں جہاں پہ یہ چیز کرتے ہیں. وہاں چیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور ڈرفٹنگ ہوتی ہے. ڈرفٹنگ جی بالکل. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں پشاور کے جہاں پہ یہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم نے اسپیشل ناکہ بندی پوائنٹس لگائے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینے سے اس کے اندر بہت خطر خواہ کمی آئی ہے. 14 اگست کے لیے بھی ہمارا اسی طرح ہی پلان ہے. یہ جو سلنسر اتارنے والا کام ہے اور یہ جو ہارن لگانے والا کام ہے, اس کے اوپر ہماری کڑی نظر ہے کہ کیونکہ اگر یہ سپلائی نہ ہو تو پھر یہ چیزیں کسی حد تک روکی جا سکتی ہیں, بجائے کہ ہم روڈز کے اوپر بھی ان کے اوپر انفورس کریں. اس کے علاوہ جو ہماری اویئرنیس کیمپین ہے یہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی یہ چیز کر رہا ہوگا تو وہ, اور دوسرا یہ کہ ہاں وہ کریں گے, لوگ بالکل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جرمانہ سینس بڑھ گیا ہے ان چیزوں کے اوپر, کم از کم ابھی 5,000 روپے یہ ون ویلنگ کا ہو گیا ہے. نیکسٹ ٹائم بھی اگر اس کے اوپر FIR بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ چیز بھی ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو, اور ہم نے یہ ایکشن کیونکہ ابھی سے شروع کر دی ہے تو یہ لوگ تاکہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ڈسکریج ہوں, یہ چیز ہمارا کام ابھی سے شروع ہو گیا. اسی طرح ہمارا ٹریفک پلان 14 اگست کے لیے بنے گا. یہ ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے عمومی طور پر ٹریفک میں نے دیکھا, بلکہ آپ کی ٹریفک ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے, میں جگل بہار کے بالکل نشتر آباد آپ کے قریب ہے, اور اس کے اپوزٹ سائڈ بلال ٹاؤن کا جو ایریا ہے, غلط سائڈ سے یہ رکشے, اور اگر آپ ٹریفک پولیس اہلکار کو بے شک کھڑا نہ کریں, وہاں پر ایک کیمرہ لگا لیں, یقین جانیے 1 گھنٹے میں اگر 200 سے کم گاڑیاں غلط سائڈ پہ نہ آئیں تو شاید میں آپ مجھے کہہ سکتے کیا غلط ہے. آپ خود یہ بتائیں, یہ آپ کے ٹریفک ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے ہی. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ اس چیز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ وائلیشن بہت زیادہ ہے, رائٹ؟ آپ کم از کم میرے سے اس بات پہ تو ایگری کرتے ہی ہیں. تو اس وجہ سے ٹریفک پولیس کے وہاں پہ لوگ ہم نے لگائے ہیں, اور یہ مجھے اس کے بارے میں پتا تھا. جس دن میں آیا تو یہ چیز میں نے دیکھی, میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے دفتر کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی. اب جو ہے الحمدللہ وہاں پہ ہم نے سسٹم ایسا کر دیا ہے کہ کوئی چوری کر کے بھی آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا. وہ میں نے اس طرح کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کی ہے, کیونکہ وہی لوگ وہاں پہ پہلے اس کو اگنور کر رہے تھے. اب اپنے جوانوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہے اس کام کے لیے, تو وہی کام کر رہے ہیں اسی پوائنٹ پہ. اب وہاں پہ آپ کبھی آئیں میرے آفس, اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہاں پہ کافی فرق نظر آئے گا. چلو دیکھتے ہیں, کیونکہ میرا گھر بالکل اس کی قریب ہے, اور میں آپ کو پرسنلی اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجوں. بلکہ آپ سٹارٹ میں نہ لگائیں, آخر میں لگائیں, تاکہ آپ کو جرمانہ بھی ہو اور بندے کو گرفتار سے مڑ بھی نہ سکے. یہ لائسنس والا جو ایشو ہے, عمر کیا حد ہونی چاہیے, یہ جو بچے ڈرائیونگ کرتے جوینائل کے لیے اس طرح,
نارملی اب نادرا تو بچوں کے لیے بھی ان کے لیے وہ شناختی کارڈ بنا سکتا ہے. لائسنس کی عمر کیا ہے, طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی اس کی وضاحت. 18 ایئرز ہے, یہی اسٹینڈرڈ ہے موٹر وہیکل آرڈیننس کے مطابق. اور اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ لرنرز آپ کو پہلے ملتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کا پیریڈ ہوتا ہے, اس پیریڈ کو جو ہے وہ آپ نے گزار لیا تو آپ واپس آ کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, ٹرائی دیتے ہیں وہاں پہ. ایک پورا پروسیس ہے. میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارا جو ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس ہے, اٹ از دا اونلی ڈپارٹمنٹ پولیس کے اندر, کے پی کے اندر, جو کہ ISO سرٹیفائڈ ہے. ہمارے سسٹم بھی سرٹیفائڈ ہیں, ہمارا سارا سسٹم جو ہے وہ ابھی بھی اس کے آڈٹ ہوا ہے, اس کے اندر بھی ساری چیزیں الحمدللہ انہوں نے ہمیں اس کو اپریشیٹ کیا. اسی طرح ہم جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ دے رہے ہیں ہم موٹر کار اور موٹر سائیکل کے لیے, اور کار جیپ جو ہوتی ہے اس کے لیے. کمرشل لائسنس ہوتا ہے جی, جو موٹر کار اگر آپ ٹرائی دے دیتے ہیں, اگر آپ ٹرائی بائک کی دے دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بائک بھی چلا سکتے ہیں, تو وہ موٹر سائیکل, اور اگر آپ کار کی بھی ساتھ دے دیتے ہیں تو اس کا الگ سے بھی بن سکتا ہے, اکٹھا ایک میں بھی الگ بھی بن سکتا ہے, الگ بھی بن سکتا ہے, اکٹھا ایک میں بھی بن سکتا ہے. اوکے. اور اس کے لیے یہ صرف پشاور والوں کے لیے یا جو باہر کے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں وہ اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں بنا سکتے ہیں؟ بالکل, پاکستان خیبر اپنے پختونخوا, بالکل یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, اپنے ایریا میں بھی بنا سکتے ہیں, ہمارے پاس بھی آ کے بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل چارسدہ کا کوئی شہری ہے یا سوات کا کوئی شہر ہے, پشاور میں بنا سکتا ہے؟ بالکل بنا سکتا ہے. ای سہولت نادرا کے ساتھ ہمارا ہوا ہوا ہے. فیس کتنی ہے آج کل اس کی, فیس ڈرائیونگ لائسنس کی؟ ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 1200. بہت کم ہے ماشاء اللہ, میرے خیال میں کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. اور لیکن یہ ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے رکشہ, اور میرے خیال میں پشاور کے ٹریفک کے متعلق, سٹی ٹریفک کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے 1.5 لاکھ سے زائد رکشے ہیں جن میں 30 یا 40 ہزار تک پرمٹس ہیں. یہ پرمٹ کون جاری کرتا ہے پہلے تو یہ بتائیں, اور جو نہیں کرتا وہ والے رکشے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, پرمٹ سر یہ پورا مسئلہ بتائیں. میں تھوڑا پورا مسئلہ بتاتا ہوں, میں سمجھ گیا اس بات کو. دیکھیں جتنے بھی تقریباً 99%, میں پہلے بتاتا جاؤں 99% جو یہاں پہ رکشے چل رہے ہیں اس شہر کے اندر ایلیگل, ان رجسٹرڈ ہیں, ایلیگل 99% رکشے. بالکل. اس کا ریزن کیا ہے؟ غلط ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پرمٹ کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے, اور جو پرمٹ جو ایشو کون کرتا ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. ٹھیک. تو جو پرمٹ جو ہے جو RTA والے کرتے ہیں ایشو, وہ بیسیکلی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. تو پچھلے 2 سال سے تقریباً, جہاں تک if I am not wrong, انہوں نے نئے پرمٹس ایشو ہی نہیں کیے. کیونکہ وہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ہے تجزیہ کرتے ہیں. ٹھیک. آپ کے یہاں پہ سپلائی 3 سے 4 گنا زیادہ ہے ڈیمانڈ سے. ٹھیک. یعنی کہ آپ باہر روڈ پہ کھڑے ہوں گے, ابھی بھی آپ یہاں دفتر سے باہر جائیں تو 4-5 رکشے آ جائیں گے, آپ اکیلے ہوں گے لیکن آپ کو سواری 5-6 رکشوں کی آ جائے گی. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی چیک لسٹ ہے 7 سے 8 چیزوں کی, جس کے اندر آپ کی روڈ سیفٹی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, آپ کا پرمٹ ویلڈ ہونا چاہیے, پرمٹ کہاں سے کہاں تک ہے. ٹھیک. نوشہرہ کا رکشہ یہاں پہ نہیں چل سکتا. اچھا. اور پشاور کا رکشہ جو ہے وہ نوشہرہ نہیں چل سکتا. اس طرح کی چیزیں بہت ساری. LTV لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ رکشے کے ڈرائیور کے پاس موٹر کار جیپ والی لائسنس نہیں ہوگی, اس کے پاس ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جاری کردہ LTV والا لائسنس. ہم جو ٹریفک پولیس ہے فی الحال ابھی جو ہے وہ یہ کمرشل وہیکلس کا یہاں پہ نہیں کر رہی. تو جو ٹریفک اس کا بھی نہیں کرتے آپ لوگ؟ جو کمرشل نہیں, ہم نہیں کرتے. اچھا. جرمانہ کیا ہے نان پرمٹ, یہ ان کے ساتھ آپ کرتے کیا؟ عمومی طور پر تو یہی دیکھا رکشے والا جب ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو رونا شروع کرتے, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے اس چیز کے بارے میں دیکھا کہ کون سی چیزوں کے اوپر ہم جرمانہ کرنا ہمارا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں لوگوں کی پبلک سیفٹی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ایک گاڑی ہے, اس نے ایک جو ہے 20 فٹ کا اپنے ساتھ سریا رکھا ہوا ہے پیچھے, اور وہ چلا رہا ہے, اور جس کی پیچھے بیک لائٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو کیسے ہم اس روڈ کے اوپر الاؤ کریں؟ اوور لوڈڈ گاڑیاں ہیں, بچے پیچھے لٹک رہے ہیں بس اسکول ویگنس کے پیچھے, ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. وی کی ناٹ کمپرومائز آن سچ تھنگس. اسی طرح رکشوں کا بھی ہے. اب رکشوں کا ایک یہ ایشو ہمیں نہیں ہے کہ یہ جو ہے کیوں ہیں, وہ زیادہ ہے. اس ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی تو دیکھیں نا, عوام سے ہی پیسے لے کے آگے پے کرتے ہیں وائلیشنس کی, جو ان کی وہ ہوتا ہے. دوسرا ایک یہ بھی چیز بتاتا ہوں کہ کوئی بھی رکشہ ان میں سے یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ گاڑی جو ہے اس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہوتا ہے جب بھی سواری آتی ہے. دیر آر ریٹس جو وہ مینٹین کرنے ہوتے ہیں. ایون جو اوور فیئر کرنے کا بھی, اس کے لیے بھی ہمارے پاس اس کے اندر وائلیشن ہے وہ. اوکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو رکشے ہیں ان کے ہم اگینسٹ ہرگز نہیں ہیں, لیکن جو ان کی ریپیٹڈ اوفینسز ہیں, ایون آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کون جو ہے روڈ کے اوپر آپ کے لیے زیادہ نیوسنس بنا ہوا ہے, تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے نہ ظاہر ہے ان کے لیفٹ رائٹ پہ نہ کوئی سائڈ ویو مررز ہیں, نہ ان کا بیک سائڈ مرر ہے. دو میں یہاں پر
ٹی وی کے چینل سواری رکشا اینڈ موٹر سائیکل جی جہاں دل کرے گا وہاں روک لیں گے, جہاں سے یو ٹرن نہیں بنتا وہاں جا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, اور سواری اٹھانے کے لیے انہوں نے تو سواری اٹھانی ہے, ظاہر ہے ان کی بھی ہے, تو وہ جہاں ان کو ملے گی اس کے لیے وہ کریں گے, روکیں گے گاڑی کو. آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کی وہ پرائیویٹ کار ہے, آپ تو اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے اس گاڑی کے ساتھ, اس کو رکشے کی طرح تو نہیں چلائیں گے نا. ایک وقت تھا کہ پورے پشاور میں وہ کوئی ایشو نہیں تھا, یہاں پر خواتین وغیرہ ڈرائیورز نہیں تھے. اب آپ آئے ہیں تو خواتین کی ایک بڑی لمبی ٹھیک ٹھاک وہ ہے, ڈرائیورز کی تعداد بہت زیادہ ہے. جی تعیناتی جب آپ کی ہوئی ہے اس وقت سے اب تک, تو کیا آپ نے جو آئے تھے اس وقت سچویشن کیا تھی, اگر ہم ایک لسٹ بنا لیں تو کیا کیا ہوا ہے؟ دیکھیں میری اپنی بیٹیاں ہیں, تو میں بھی چاہوں گا کہ ان کو گاڑی چلانی آتی ہو, تو یہ اسی طرح سے ہم انکریج کرتے ہیں بچیوں کو بھی کہ آپ آئیں اور سیکھیں, بیکاز یہ اسکل ہے. یہ کہاں سیکھیں؟ یہ سرکار کی سطح پر کیا کچھ ہے ایسا؟ نہیں وہ ہے, ابھی ہمارا وہ چل رہا ہے, ہمارے ڈرائیونگ اسکولس کے لیے ہم لوگوں نے کسی وجہ سے وہ فور سم ریزن دے ور کلوزڈ, بٹ جیسے ہی وہ کھلیں گے تو وی ول ایکسٹینڈ دیٹ فیسلٹی ٹو لیڈیز فرسٹ. ایوری ویئر ان پاکستان جو ہے ٹریفک پولیس جو ہے وہ ڈرائیونگ اسکول چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایز پر لا رولز ریگولیشن سارا کر رہی ہے. جب یہ یہاں پہ پشاور میں دوبارہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کے لیے کریں گے, اور بالکل اسٹینڈرڈائزڈ اور جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق بچیوں کو بھی سکھائیں گے, انکریج کریں گے. آج کل تو بچیاں یونیورسٹیز بھی جاتی ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے وہ سرمایہ ہیں. ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا گورنمنٹ کی, یار گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہاں پر خواتین ٹریفک آفیسر دوں گی, تو ہمیں بیسیکلی بی آر ٹی اس کی مثال ہے. بالکل ایسی ہے سر. دیکھیں جیسے فار ایگزامپل ابھی ہمارا لائسنسنگ برانچ ہے, آلموسٹ ڈیلی جو ہے 700 بندہ آتا ہے آن ایوریج یہاں پہ لائسنس بنانے. پشاور میں تقریباً اس میں سے کوئی 20-30% لیڈیز کی بھی تعداد ہوتی ہے جو اپنا لائسنس بنوانے کے لیے آتی ہیں ہمارے پاس. تو اس کا مطلب ہے اٹ فیلس کہ اس میں اب لوگ لیڈیز بھی آنا چاہ رہی ہیں اور وہ گاڑی کا لائسنس بنوانا چاہ رہی ہیں. جی یہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ صرف ٹریفک پولیس جو ہے وہ جی ٹی روڈ تک محدود نہیں ہے, یہ چرسدہ روڈ ناگمان تک بھی جاتی ہے, اور کوہاٹ روڈ پر بھی بڑ بیر تک ہم دیکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی پلاننگ نہیں وہ ہے. بیسکلی جو یہ ٹریفک وارڈن سسٹم 2015 کے اندر آیا تھا, نیا ٹریفک وارڈن سسٹم, اس میں جوریسڈکشنز ڈیفائن ہو گئی تھیں. یہ جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ سٹیز کے ایریاز ہیں, یہاں پہ تو سٹی ٹریفک پولیس آپریٹ کرتی ہے. جو جس میں باہر چلے نگوبان ہو گیا, یعنی کہ اگر یا تھوڑا سا چرسدہ روڈ کا اینڈ آ گیا, وارسک روڈ کا اینڈ آ گیا اس سائڈ پہ, یہاں پہ ہائی وے ٹریفک پولیس چلتی ہے. ہائی وے ٹریفک پولیس بھی ہمارے محکمے کا ہی حصہ ہے, لیکن ان کا بیسکلی زیادہ ہیوی گاڑیوں کے اوپر اور اس کے اوپر ان کا زیادہ مینڈیٹ ہوتا ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. جیسے ہی ہمارے پاس ریسورسز جو ہیں ایز پر ہماری سینکشن اسٹرینتھ ہمیں مل جائیں گے, ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اب یہ ٹریفک پولیس سرکار بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں جو انوائرمنٹ ہے, میں جب یہ آپ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرتا ہوں, کیونکہ گھر میرا اس کے قریب ہی ہے, تو وہاں پر شہداء کی ایک بڑی لمبی لسٹ لگی, اور 4 اگست کو اپنے سب نے یوم شہداء بھی منایا ہے. عمومی طور پر ٹریفک پولیس اہلکار کے پاس تو ایک وہ پرچیوں والا ایک ہونا چاہیے, لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس گن بھی ہوتا ہے, اس کو بھی مینٹین کرتے ہیں, بلٹ پروف جیکٹ بھی لگائی ہوتی ہے. ٹریننگ وغیرہ کا اس کے متعلق کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور ٹریفک کو بھی؟ بالکل سر, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. انفارچونیٹلی دیکھیں پولیس جو ہے وہ آج کل پہلے سے بھی ٹارگٹ رہی ہے مسکرینٹس کی. تو ہمارے 14 بندے شہید ہوئے ہیں ٹریفک پولیس کے. اس میں یہ سر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ونریبل پوائنٹس ہیں جن کے لیے تھریٹس آئے ہوتے ہیں, تو وہ یہ ہمیں پہننا ضروری ہوتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو بھی جائے تو نہ صرف اپنی سیفٹی کر سکیں, باقی جو ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی بچا سکیں. اور ضرورت پڑنے پہ تو ٹریفک وہ چلا ہی رہے ہوں گے, لیکن فار دیئر اون سیفٹی اور اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے. یہ سارے ویل ٹرینڈ ہیں, ایلیٹ کورسز کیے ہوتے ہیں, یہ ویپن ہینڈلنگ سمجھتے ہیں یہ اپنے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم پھر کچھ ایسے بھی پوائنٹس ہیں جو ونریبل پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ 1-2 بندے کھڑے کرنے سے بہتر ہے آپ ڈیوٹی کلوز کر لیں, بیکاز ان کی سیفٹی کنسرن ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو پہلے سلام اور پہل کلام والا تو تھا, یہ تو ان کی مینٹل کیپیسٹی کے لیے تھا. تو یہ جو مینٹل کیپیسٹی کے حوالے سے ان کی کوئی ٹریننگ اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ سائیکولوجیکل اس کو ایک بوسٹ کیا جائے کم از کم. یہ میں نہیں کہہ رہا لوگ ان کے ساتھ لڑتی بھی ہیں,
لیکن سعود صاحب میں گواہی دیتا ہوں اس وقت کہ لوگ اپنی گاڑیوں سے بوٹل نکال کے گرمیوں میں انہیں دیتے کہ آپ یہ پیو. یہ ایسا بھی لوگ ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں. تو ان کی پھر کیونکہ وہ گرمی ہوتی ہے 48 یہ والی ٹیمپریچر ہوتا ہے, پھر اس کو مینٹین کیسے, یہ سوال ہے ٹریننگ زون. ہاں سر بالکل ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیوٹی ٹف ہے, اس میں نو ڈاؤٹ یہ ٹریفک والوں کی ڈیوٹی بڑی سخت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم میٹیکیٹ کرنے کے لیے ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. جی, ان کی مورال کو ہائی رکھنے کے لیے ان کو سرٹیفکیٹس اوارڈ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ گڈ اپریشیشن ان کو دی جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ گرمی ہے تو ان کی روٹیشنز ہیں. اب سارے پوائنٹس بہت زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہیں, کچھ پوائنٹس ہیں جو کچھ آسان ہوتے ہیں, کچھ پوائنٹس جہاں پہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو ان کی مینڈیٹری روٹیشنز ہوتی ہیں. پھر ان کی لیوز ہیں, وہ ساری پالیسی ہم نے بنائی ہوئی ہے. تقریباً 60-65 کے حساب سے ہم نے سرکولر آرڈر SOPs بنائی ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے. پانی کی بوتلیں ان کے لیے ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہیں, ہو بھی رہی ہیں. ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے جس کے اندر ہم ان کو جو ہے وہ جوسز وغیرہ دن کے ٹائم پہ جا کے خود ہماری گاڑی جو ہے ان کو دیتی ہے جا کے, تاکہ یہ اپنے پوائنٹس جہاں پہ صفائی کے لیے اور وہ پانی کی بوٹل سے زیادہ سعود خان اگر اس کی اپریشیشن کرے تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ اس سے زیادہ بھی ہے. اچھا, اس سے زیادہ بھی کرتے ہیں. نہ صرف مطلب ان کو اپریسیشن کی جاتی ہے, بلکہ اس کے علاوہ جو ان کے ایشوز ہیں جو کہ ویلفیئر کے حساب سے ہیں ان کو ریزالو بھی کیا, وہ بھی ریزالو کیا جاتا ہے. ہر ویڈنسڈے کو ان کے لیے OR کیا جاتا ہے. جتنا میکسیمم ان کے ساتھ کر سکیں ہم اکوموڈیٹ کرتے ہیں ان کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. سوالات بے تحاشا تھے, اور بھی ایسے سوالات تھے جس سر آئی ہوپ میں نے کسی حد تک جو ہے نہیں بہت اچھا رہا ہمارا انٹرویو. انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کو دوبارہ نہیں سر آئی وش میں آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. آپ کو سر میرے آفس ہیں, میں آپ کو تمام تفصیل میں وہ انیشیٹوز دکھاتا ہوں جو ہم نے کی ہیں. بلکہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ایک کوشش ایسا ہوگا کہ PTV آپ کے ساتھ ایک لائیو ٹائپ کا ایک روڈ کے اوپر, کیونکہ وہاں پر لوگوں کی جو شکایتیں ہوں گی میں سر صبح جلدی اٹھتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے سر صبح جو ہے موومنٹ گاڑیوں کی سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں خود جب صبح جلدی نکلتا ہوں اور پھر جب شفٹ جب تک چینج نہیں ہوتی سیکنڈ میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم خود آؤٹ نہیں ہوں گے نا یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. دفتروں میں بیٹھ کے ٹریفک ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا کم از کم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اور پروڈیوسر صاحب ولی حسن صاحب آئیں گے انشاءاللہ. سر موسٹ ویلکم. یہ پروگرام ریکارڈ موسٹ ویلکم. بہت شکریہ سعود خان صاحب. دا بنیادی مسئلے وی د ٹریفک په حوالے سره پنجابی یو مشهور شعر دی کچھ شعر د لوګه ظالم سن کچھ سن مرنده شو خو څه زمنګ د مرګ شوق او څه د خار خلق ظالمانو څه ټریفکس بیانو کې به هم غلطۍ نه خصوص سوسایټي ته هم د غلطیانو احساس پکړو. زما په خیال دا دوانه چې یو ځای شي د ټریفک مسله هوارېدی شي. په ټریفک کې امبولانس هم کته د خلکو ضروري کارونه لار ورکوي, خود خوش اخلاقۍ سره خپل کوربل حاضري د اجازه ورکوي. د الله په امان.